اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ رتبہ کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے اور ہارون علیہ السلام چھوٹے تھے۔ رتبہ کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت ملی، اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، اور عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے۔ تو دونوں بھائی تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا۔ وہ احسان کیا تھا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا کہ ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بڑی گھبراہٹ سے، بڑی تکلیف سے، وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ تو وہی غالب آنے والے تھے۔ یعنی کئی ایک موقعوں پر فرعون اور اس کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو چھٹکارا عطا فرمایا، ان کو نجات عطا فرمائی، جو ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جب فرعون چھوٹے بچوں کو قتل کرنے لگا، اس نے قتل کرنے کا حکم دیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تھے، پرورش پا رہے تھے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر جب دریا عبور کر رہے تھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی، ان کی مدد فرمائی اور دوسروں کو غرق کیا۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب عطا فرمائی ہے۔ مستبین کا معنی ہے واضح، اور وہ تھی تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان سے پچھلے یعنی ان کے بعد آنے والے لوگوں میں یہ روایت قائم رکھی، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ وہ یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں صرف 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں اور دوسرا یہاں پر سورہ صافات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں حضرت الیاس علیہ السلام کا صرف نام آیا ہے اور کوئی واقعہ مذکور نہیں ہے وہاں پر۔ البتہ یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کے تفصیلی حالات نہیں ہیں اور نہ ہی مستند احادیث میں، تو بعض تاریخی روایات میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تعارف اس طرح ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی بدکاری کی وجہ سے بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ کی تھی۔ ایک کا نام تھا یہودا یا یہودیہ، اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا اسرائیل، اور اس کا پایا تخت سامرہ تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو کہ اردن کے علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب ہے، اور عربی تاریخ کی کتابوں میں عجب یا خب آیا ہے، اور اس کی بیوی کا نام ایزبل بال نامی ایک بت کی پرستار تھی۔ اس کی بیوی، اس نے اسرائیل میں بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کر کے تمام بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں۔
تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قال لقومہ الا تتقون، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بالا، کیا تم بال کو پکارتے ہو۔ بال ایک بت کا نام تھا۔ بال ویسے اس کا معنی ہوتا ہے شوہر، مالک، مالک بھی اس کا معنی آتا ہے، لیکن یہاں بت کا نام ہے۔ اتدعون بالا، کیا تم بت کو پکارتے ہو، بال کو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو اس کو جو بہترین بنانے والا ہے، احسن بنانے والا ہے، اللہ، جو اللہ ہے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، تو بے شک وہ پکڑے جائیں گے، ان کو حاضر کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، تو آخر کار حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر بھی بجائے اس کے کہ ان کی قوم ان پر ایمان لاتی، اللہ کی فرما بردار بنتی، الٹا انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ستانا شروع کیا اور ان کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا، تو چند ایک افراد کے باقی سب نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، بلکہ ان کو الٹا پریشان کیا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا اخی اب اور اس کی بیوی ایزبل، اس نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ تو آپ نے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک غار میں پناہ لے لی اور ایک عرصہ دراز تک وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخی اب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، میری سچائی کا امتحان بھی لے لو، بہترین موقع ہے آپ کے پاس۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، یعنی ایک تو بت تھا بال، اس کو خدا مانتے تھے، اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ اس کے 450 نبی ہیں، نعوذ باللہ۔ تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کرو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں، میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر اچک لے، جلسا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی قبول ہوگی، اور اگر کوئی آگ وغیرہ آ کر اس کو نہ جلسائے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ چنانچہ کوہ کرمل، چھوٹے کاف کے ساتھ ہے، کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو اچک لیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو وادی کیشون میں قتل کرا دیا۔ اس کے بعد موسلادھار بارش ہوئی اور پورا خطہ پانی سے بھر گیا، لیکن اب بھی وہ بادشاہ اخی اب اور اس کی بیوی ایزبل ایمان نہ لائے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے الٹا حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ روپوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت بھی عطا فرما دی۔ تو بہرحال یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ ذکر ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین، کہ جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا ان کو پکڑا جائے گا، سوائے اللہ کے نیک بندوں کے، چنے ہوئے بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں یہ روایت کام کی ہے، سلام علی الیاسین، کہ وہ یہ کہیں کہ سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر۔ یہاں پر الیاس کے بجائے الیاسین کہا گیا ہے، یہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا ہی نام ہے، یعنی الیاس اور الیاسین دونوں ایک ہی نام ہے۔ عرب والے اکثر عجمی ناموں کے ساتھ یا اور نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے سینا سے سینین،
اسی طرح یہاں بھی الیاس سے الیاسین بڑھا دیا گیا ہے، یعنی یہ کوئی الگ نام نہیں ہے، یہ وہی الیاس نام ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اسی رکوع میں تیسرے نبی جن کا ذکر ہے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پر اختصار کے ساتھ ان کا ذکر ہے اور ان کا تفصیلی واقعہ کئی جگہوں پر گزرا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک برے کام میں مبتلا تھی، برے گناہ میں، لواطت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو کہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی باقی سب گھر والوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نجات ملی سوائے ان کی بیوی کے، جس کو یہاں بڑھیا کہا گیا، عجوزن، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پیچھے رہنے والوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، تو ان پیچھے رہنے والوں میں سے ایک ان کی بڑھیا تھی جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ وہ بھی اسی غلط کام میں مبتلا تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکاڑ پھینکا دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور بے شک تم گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین صبح کے وقت، وباللیل اور رات کے وقت، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی جہاں پر، جس جگہ پر ان لوگوں پر عذاب آیا تھا، شام کے تجارتی سفر میں صدوم کے اس علاقے سے دن رات تم گزرتے ہو، اس جگہ کا نام ہے صدوم، جہاں یہ عبرت ناک واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ صبح اور رات کا ذکر خاص طور سے اس وجہ سے فرمایا کہ اہل عرب انہی اوقات میں یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ صدوم کا یہ علاقہ راستے کی ایسی منزل پر واقع تھا کہ یہاں سے کوچ کرنے والے صبح کے وقت روانہ ہوتے تھے اور آنے والے شام کے وقت یہاں آتے تھے، یعنی مکہ والوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ اللہ کو جھٹلانے والے اور نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام آپ نے دیکھ لیا ہے۔ انہی جگہوں سے صبح و شام آپ گزرتے ہو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔